نیا سال شروع ہونے پر کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا تعلق اسلام سے ختم ہو جاتا ہے، وہ مذہب اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے، جیسے ابھی 2025 آنے والا ہے 2-4 دن میں، تو جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کوئی میسج کے ذریعے سے، کوئی واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے سے، کوئی کسی طریقے سے کوئی ویڈیو بنا کر، کوئی پارٹی بنا کر، تو ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شراب کو اچھالتے ہیں، کچھ لوگ شراب کے عادی بن جاتے ہیں، اور اس دن بہت زیادہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں۔ جو لوگ عادی نہیں بھی ہوتے نا شراب کے، وہ لوگ بھی اس دن شراب پیتے ہیں اور اس کو ایک دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، دن میں خوشی مناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2025 یا 2026 یا یہ ہمیں نیا سال ہمیں ملا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ پھر ایسے نکل کے آتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنوری، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ ہمارا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بڑی حماقت ہے۔ کیونکہ جو کیلنڈر ہے نا، جو قمری اعتبار سے کیلنڈر کا جو اعتبار کیا گیا ہے، وہ اسلامی کیلنڈر کا جو اعتبار کیا گیا ہے وہ قمری اعتبار سے کیا گیا ہے، یعنی چاند کے حساب سے۔ تو چاند کے حساب سے جو پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ سال شروع کی آتی ہے وہ محرم پہلا مہینہ ہے، اور سورج کا اگر آپ اعتبار کریں گے تو اس میں جو سال کے شروع کا جو پہلا مہینہ ہے وہ جنوری ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں، چاند کے حساب سے جو لوگ اپنی سال کی شروعات محرم سے مناتے ہیں، تو چاند کس نے پیدا کیا؟ چاند کو کس نے بنایا؟ جواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ سورج کس نے بنایا؟ سورج بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ چاند ہماری رات کو چمکاتا ہے، سورج ہمیں دن میں کاموں کو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی غلامی میں لگایا ہوا ہے، ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، اور سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ چاند بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، سورج بھی اللہ تعالیٰ کا، تو یہ جنوری اور محرم کا تو جھگڑا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جو حکم جنوری پر لگے گا نا، وہی حکم محرم پر بھی لگے گا۔ اور محرم تو جبکہ اسلامی جو مہینہ ہمارا شروع ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑی قربانی سے شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہوتا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی پیش کی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تو جو ہمارا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے محرم سے ہوتا ہے، اور جو سال ہماری ختم ہوتی ہے وہ بھی ذی الحجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے سامنے جو نیا سال آتا ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ ہماری زندگی میں اگر